من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 چل رہا ہے، سورہ توبہ، رکوع نمبر 16۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں اور کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ جو رکوع ہے، اس کا آغاز ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ منافق کی بڑی دفعہ تشریح میں کر چکی ہوں کہ اسلام کا پالا دشمن جو جن سے پڑا تھا، ان میں کچھ واضح وہ تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ کافر تھے۔ لیکن ایک ٹولہ ایسا بھی اندر نمودار ہو گیا تھا جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن ساتھ یہودیوں اور کافروں کا دیتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب کو ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ جہاد کیجئے۔ جہاد کیا ہے؟ لڑائی ہے، جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ جو آج مسلمانوں پہ مسلط ہے، اور جس کے لیے کبھی کوئی کسی ملک کے ساتھ ٹیلی فون ہونے کی گفتگو ہو رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ پلان تیار ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، سوچا کیا جا رہا ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ ہم جہاد کی بات چلائیں گے تو ہماری معیشت کو نقصان ہوگا، فلاں کے ساتھ چلائیں گے تو تیل کہاں سے لیں گے، فلاں کے ساتھ چلائیں گے تو آبی ذخائر ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ یعنی مصلحت ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ زندگی چند روز ہے، اور آپ کا پروردگار آپ سے فرما رہا ہے کہ دین کا کام تم نہیں کرو گے تو رب تمہاری جگہ اور قوم میں لے آئے گا، رب تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے۔ یعنی وہ ذات تمہیں چیلنج دے رہی ہے کہ تم اس کا کام نہیں کرو گے تو بڑی دنیا کام کرنے والی۔ یہاں کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں، 4 دوست اکٹھے ہو جائیں، تو وہ کہتا ہے تیرے علاوہ بڑے سارے نے منو، تو نامیوں میں تو کام چلتا رہے گا۔ تو وہ رب جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو سب بادشاہیوں کا اکیلا وارث ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تو تمہارے ہاتھوں یہ جہنم میں جائیں گے تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ یعنی مصلحتیں ڈھونڈنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ جب جنگ لازم ہو تو پھر مقابل نہیں دیکھے جاتے، پھر وہ اللہ کا حکم ہے کہ تم آگے بڑھو۔ اگر تمہیں فتح ہوگی تو ویل اینڈ گڈ، تمہیں اگر شکست بھی ہو جاتی ہے، اگر تم ہار بھی جاتے ہو جنگیں، جنگ ہارنے کا مطلب کیا ہے؟ تم جان ہار گئے، تو اللہ کے ہاں تو شہید کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہارے پچھلوں کے رزق کا بھی اللہ وارث ہے۔ یہ جو انسان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی نا کہ میں نہ ہوا تو کام نہیں چلے گا، تم سائڈ پہ ہو کے تو دیکھو دنیا کے کام چلتے ہی رہتی ہیں۔ جب بندہ اس غلط فہمی سے نکلتا ہے تو زندگی سٹیبل ہو جاتی ہے۔ جب تک ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں کے لیے ہم بڑے اہم ہیں، فلاں ملک کے لیے ہمارا اڈا بڑا اہم ہے، اور آپ نکلیں دنیا کے کام چلتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بئس المصیر، دوزخ بڑا برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچنے کی مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہی تھی کفر کی بات۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اسلام کے بعد۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایسی چیز کا جسے وہ پا نہیں سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہیں غضبناک ہوئے ان پر مگر وہ اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، یعذبہم اللہ عذابا علیما، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور ان کا نہ کوئی روئے زمین میں دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ منافقوں کی ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے، ما او جاسا فی افکارہم، جو ابھی ہماری فکر میں بات ہوتی ہے نا کہ ابھی ہم نے اس کو سوچنا ہے، سوچ سے پہلے فکر ہوتی ہے، فکر سے پہلے خیال ہوتا ہے ذہن میں، اور پھر وہ جب بات لب پہ آ جاتی ہے تو وہ کلمہ بن جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ابھی تمہارے افکار میں، دل میں خیال گزرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کی بات کی، ساتھ بھی کفر کا دیا، اور صرف اس بغض سے
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غنی کر دیا ہے۔ غنی ضروری نہیں گناہ یہی ہو کہ ہمارے بینک بھرے ہیں، گناہ یہی ہو کہ ہمارے پرس ہر وقت جیبیں بھری ہوئی ہیں، گناہ یہ بھی ہے کہ آپ بے نیاز ہو جائیں، بندہ لاپرواہ ہو جائے، کچھ ہے تب بھی رب تیرا شکر ہے، کچھ نہیں ہے تب بھی تیرا شکر ہے، اگر ہے تو تیری نعمتیں کھا رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو حساب سے بچ رہے ہیں۔ یعنی مومن کی بڑی یہ ایک پاورفل تھنک ہے، ایک بڑا اس کے ساتھ اللہ کا کنیکشن ہے یہ کہ اس کے پاس کچھ ہے وہ تب بھی راضی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تب بھی راضی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ حدیث پاک کا سبق پڑھا رہے تھے، تو انہیں کسی ان کے ملازم نے آ کے کہا، پہلے انہوں نے بڑی اس میں زندگی گزاری تھی غربت میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل بھی بڑا کیا، ان کے بحری جہاز چلتے تھے، ان کے سامان سے لدے جہاز تجارت کے آتے تھے، وہ سبق پڑھا رہے تھے حدیث پاک کا، تو ان کے ملازم نے آ کے کہا کہ سرکار آپ کا جو بحری بیڑا لے کے آ رہا تھا نا آپ کا مال وہ ڈوب گیا ہے، تو آپ نے سبق پڑھاتے پڑھاتے نظر اٹھائی اور کہا الحمدللہ، وہ چلا گیا ملازم، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور پھر آپ مصروف تھے اپنے سبق میں، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آ کے کہتا ہے سرکار وہ نا جھوٹی خبر تھی، مطلب کسی اور کا وہ جہاز تباہ ہوا ڈوبا اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا تھا، لیکن اب اطلاع آئی ہے کہ وہ آپ کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ وہ جو پاس شاگرد تھے ان کا جناب نقصان پہ بھی آپ نے یہی کہا ہے اور فائدے پہ بھی آپ نے یہی کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مال دینے والا بھی رب ہے، وہ دے دے تب بھی اس کا شکر ہے، لینے والا بھی وہ ہے، وہ لے لے تب بھی اس کا شکر ہے۔ یہ ایک چیز میرے ذہن میں کبھی کبھی گزرتی ہوتی ہے کہ جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، مطلب میں بہت سی چیزیں چاہتی ہوں جو نہیں ہوتی، جو کام میری مرضی سے نہیں ہوتا وہ ڈیفینیٹلی کسی اور کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ مرضی اگر خدا کی ہو تو پھر تو یہ مقام شکر ہے کہ میری زندگی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو میں چاہ رہا ہوں، جو میں دن رات تمنا کیے ہوئے ہیں، جو میں مانگ رہی ہوں، یا جس چیز کی مجھے طلب ہے، یا جو چیز جس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں وہ مجھے نہیں مل رہی، وہ کام ویسا نہیں ہو رہا، تو یہ مقام شکر ہے، یہ مقام صبر بھی ہے، یہ مقام وہ استغنا بھی ہے کہ وہ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو یہ تو بڑی مزیدار سی بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کی پسند سے کی ہے یا اپنی پسند سے، تو لو اور ارینج سے اوپر بھی ایک کھاتا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے تم سرنڈر کر دو اس پہ جو میری چاہت ہے، میں تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ تو یہ مقام ایک ایسا آتا ہے کہ ہمارا جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا ہوتا وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، تو جب اللہ کی مرضی پہ ہم سر جھکا دیتے ہیں صبر سے اور اس محبت کے ساتھ کہ یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، تو پھر یقین مانے ایک وقت آتا ہے اللہ ویسے راضی کر دیتا ہے جیسے بندے کی رضا ہوتی ہے، وہ انسان کو تھوڑا سا آزما کے نا اس کی چاہت سے بھی نواز دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس بغض سے کہ مسلمانوں کو اللہ نے غنی کر دیا ہے، بے نیاز ہو گئے ہیں، یہ تو نہ انہیں جان کی پرواہ رہی ہے، نہ انہیں مال کی رہی ہے، نہ انہیں بھوک کی رہی ہے، نہ انہیں دنیا کی سختی کی رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کا دنیا اور آخرت میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، تمہیں اللہ بڑا کچھ دے گا۔ یعنی اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ تم 60 70 80 90 سال کی دنیا کی زندگی گزار کے چلے جاؤ، تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہو کہ تمہیں آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے، وہ تم پہ اتنا راضی ہو کہ تمہیں آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، تو کامیابی وہی ہے جو اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ من آہد اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، لَنَصَدَّقَنَّ، ہم دل کھول کے خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ انسان کرتا ہے، ہم منتیں مان لیتے ہیں کہ یا اللہ منو کدی دے نا، دینے کو وہ 100 بھی دے رہا ہے، 1000 بھی دے رہا ہے، 5000 بھی دے رہا ہے، لیکن اس میں ہمارا پھر عمل بھی چیک کر رہا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، وہ کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا نا کہ سرکار زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا، وہ اللہ کے ولی تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ تمہیں شریعت کا مسئلہ سمجھاؤں، طریقت کا سمجھاؤں یا محبت کا سمجھاؤں؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا،
اس نے کہا زکوٰۃ کا ایک ہی مسئلہ ہے، مطلب مال ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے زکوٰۃ۔ یہ طریقت، محبت، شریعت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہارے پاس 100 روپیہ ہے، تم نے اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینی ہے سال گزرنے کے بعد۔ کتنے روپے؟ 2.5 روپے۔ یہ ہوگی شریعت، فقہ۔ اب آگی طریقت۔ طریقت کیا ہے کہ انسان اللہ کا پلڑا بھی رکھے اور دنیا داری بھی رکھے۔ یعنی کئی صاحب طریقت ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر کا بھی سوچتے ہیں اور باہر کا بھی سوچتے ہیں۔ مطلب آپ کے پاس 100 روپیہ ہے نا، تو آپ کہیں چلیں 50 گھر والوں کے خرچ کے لیے رکھ لیتا ہوں، 50 اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ یعنی 10 کسی غریب کو دے دیے، 10 کسی بیوہ کو دے دیے، 10 کسی ادارے میں دے دیے، 10 مسجد میں دے دیے، یوں کر کے اس کی تقسیم کر دی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ طریقت کی راہ ہوتی ہے کہ بندہ گھر کا بھی خیال رکھے۔ لیکن ایک محبت کی راہ بھی ہے، اور محبت کی راہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی راہ۔ عثمان غنی کی راہ طریقت کی راہ تھی۔ آپ نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا ایک اللہ کے رسول کے لیے اور ایک گھر والوں کے لیے۔ اور ادھر جا کے دیکھا تو ابوبکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، کانٹے لگا کے اس کو جوڑا ہوا ہے، اور پوچھا گیا یہ نہیں کہ صدیق اکبر کے پاس کوئی مال نہیں تھا، بڑا کچھ تھا، اللہ کے نام پہ ہر چیز ہی اٹھا لائے نا، گھر سے سوئیاں بھی اٹھا لائے۔ جب انہیں دیکھا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق گھر کیا چھوڑا ہے، تو عرض کی کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہ یہ رستہ صرف ابوبکر صدیق کا ہے کہ سب کچھ تیرے تو وار دیتا، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہو گئی۔ یہ سب کچھ وارنے کا جو قاعدہ ہے نا، یہ ابوبکر صدیق کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو یہ طریقت کی، شریعت کی اور محبت کی راہ ہے کہ یوں اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو مطمئن ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مانتے ہیں نا کہ ابھی میرے پاس 5-6 ہزار روپیہ ہے، تو جب میرے پاس کھلے ہوں گے نا تو میں پھر اللہ کی راہ، ہم خود کہتے ہوتے ہیں یا اللہ سانو ایک باری دے کے دیکھتے صحیح۔ تو اگر میرے اس 5-6 ہزار میں سے میرا یقین کریں دل 100 روپیہ نکالنے پہ نہیں نا مان رہا، تو آپ اپنے لیے، میرے لیے میں لکھ لوں کہ میرے پاس 1,00,000 بھی آئے گا نا، تو مجھے یہ چبڑ ذہن میں آ جائے گی کہ آئے اللہ 2,00,000 1,00,000 وچ 2,000 کڈیا تے 98 رہ جاسی۔ وہ ہمارا وہ ہاتھ کبھی نہیں کھل پائے گا جو تنگی میں نہیں کھلتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی مثال دے دی، حضرت ابوبکر صدیق کی دے دی۔ مولا علی کی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ 3 دن روزہ رکھنے ہیں، افطار کے وقت 1 جو کی روٹی ہے اور دروازے پہ سائل آ جاتا ہے، تو امام حسن اور حسین بغیر پوچھے کہ ہم کیا کھائیں گے اٹھا کے روٹی سائل کو دیا۔ 3 دن ایسے ہوتا رہا۔ چوتھے دن آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یوسرون علی انفسہم ولو انہم کانوا بہم خصاصہ، کہ وہ چاہے خود بھوکے ہوں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو زندگی ہے نا، اس میں یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ہم تو وہاں دیتے ہیں جہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم تو وہاں دینا پسند کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈبل کر کے ملے گا، جہاں سے ہمیں یہ ہونا کہ اس بندے نے سانو کی دینا ہے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ بھی پھر ایسا ہی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں شاپر دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی کو ہم نے کتنی مہمان نوازی سے نوازنا ہے۔ تو اللہ دیکھیں، اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ جو ہے ایسی وہ وعدے کرتے ہیں اللہ سے کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، ہم دل کھول کے خیرات دیں گے اور ہم پھر نیکوکار بھی بن جائیں گے۔ لیکن نیکی کے لیے بھی ہم اڈیک رہے ہیں کہ سانو دے گا کچھ تے کھا کے شکر کریں گے۔ یہ جو کھا کے شکر کرنے والا فلسفہ ہے، یہ اللہ کی نظر میں بھی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا بھوکا رہ کے شکر کرنے والا فلسفہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ شاکرین میں سے ہو جائیں۔ پھر دیکھیں اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے دیا، بَخِلُوا بِهِ، کنجوسیاں کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا، روگردانی کر لی، پھر ہی گئے اپنی بات سے۔ ابھی پیچھے کہہ رہے تھے کہ کبھی سانو دے، اسی خرچ بھی کریں گے تے نیکوکار بھی بن جائیں گے، وَهُمْ مُورِدُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب اللہ سے زیادہ انسان کو کوئی جان نہیں سکتا، تخلیق کرنے والا جانتا ہے اس مٹی میں کتنی نمو کی جو کشش ہے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں۔ یعنی انسان جب تنگ دل ہو جاتا ہے نا
آپ روزانہ کسی چیز پہ پانی ڈالتے ہیں تو اس پہ ہریالی آ ہی جائے گی۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اس پہ پانی پڑتا رہے گا بارشوں کا تو زنگ لگ جائے گا۔ ایک چیز کا روز جس چیز کا آپ دیکھیں گے، روز ایک چیز پڑ رہی ہے کہیں، وہاں اس کا اثر ہوتا ہے۔ پتھر پہ پانی پڑتا ہے، اس پہ بھی وہ کائی سی جم جاتی ہے۔ تو روز جو چیز دہرائی جاتی ہے، روز جو چیز دہرائی جاتی ہے، سبق روز دہرایا جائے کبھی نہیں بھولتا، اس کے پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت روز کی جائے تو یہ پھر وہ پانی کی طرح منزل ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی پڑھ رہا ہو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے غلط پڑھ رہا ہے کہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بندہ روزانہ کنجوسی کرے نا، تھوڑی تھوڑی بھی کرنی شروع کرے تو پھر دل میں وہ نفاق جم جاتا ہے۔ جس چیز کا آپ خود کو عادی بنائیں گے، 4-6 دن الارم لگا کے نماز پڑھے نا تو 7ویں 8ویں دن خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کی طرف چلیں تو صحیح، ہم جس چیز کی طرف چلتے ہیں اللہ وہی رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ جس چیز کی ہمت مارتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے۔ نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، ان کے دلوں میں نفاق جما دیا اس دن تک جب ملیں گے، بما خلف اللہ ما وعدہ، اس کو اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی جو وعدہ اللہ سے انہوں نے کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے نتیجہ دے گا، اس چیز کا رزلٹ نکلے گا، اور کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، کہ جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور پھر ڈینگے مارنی شروع کر دی، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر دل میں یہود و نصارہ کی محبت ہی بسا لی، یہ اس کے لیے کہ علم یعلم ان اللہ یعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے، سرہم، ان کے راز، و نجواہم، اور ان کی سرگوشی، وان اللہ علام الغیوب، اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ جانتا ہے، مطلب ہم چھپ چھپا کے بڑے کام کرتے ہیں، دوسرے سے چھپاتے ہیں، لیکن وہ جس سے مرضی چھپا لیں، اللہ سے کچھ بھی چھپنے والا نہیں ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والے مومنوں پر، اس صدقات خیرات میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، جو ندار نہیں پاتے اپنی محنت و مشقت کی مزدوری، فیسخرون منہم، تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ساحر اللہ منہم، اللہ سزا دے گا انہیں ان کے مذاقوں کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں تواڈے دکھاوے نے، ہم ایسے ہی کسی کو کہہ دیتے ہوتے ہیں، اگر کسی نے تصویر لگا دی ہے، اگر کسی نے کوئی پوسٹ لگا دی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو دکھاوا ہو رہا ہے، یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے اگلا مدد تو کر رہا ہے نا، اللہ کے نزدیک تو اس کی نیت میٹر رکھتی ہے نا، تصویریں ویڈیوز اس سے اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ نیتوں کو۔ اب قربانی کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس سے تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، یعنی تم کس نیت سے جانور ذبح کر رہے ہو یہ اس کی طرف میٹر کرتا ہے۔ یعنی پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں، اگر کسی کوئی اللہ کی راہ پہ دیتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس پہ زوال آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ لوگ کل تو بڑا بانٹ رہا تھا اور آج بیٹھ گیا آرام سے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ انہیں ان کے مذاقوں کی سزا دیتا ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں، ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، 70 مرتن، 70 بار بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا، کس کو؟ منافق نہیں کرے گا۔ یعنی یہ پیچھے دیکھیں بات ہی شروع ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی جہاد کیجیے، اب آخری جو آیت مبارکہ چل رہی ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں، تب یہ جو کیوں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے منافقت کی ہے۔ اللہ اپنے ساتھ کفر کرنے والوں کا حساب الگ رکھتا ہے، اور جو رسول کا کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا، دیکھیں اس کا کھاتا ہی اللہ ذات اس کو معاف کرنے والی نہیں ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ دیکھیں یہاں اکیلے رب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے،
یعنی آپ کے نمازی نہیں ہیں، ہم روزے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، حج اور عمرے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ سارے کھاتے الگ کر دیے اللہ نے، لیکن اطاعت رسول کا معاملہ الگ آ گیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سرے سے نہیں ہے، اور نفاق کرتا ہی وہ ہے جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ منافقت کرنے کے لیے دل کا خانہ ایمان سے خالی چاہیے، چاہے وہ پھر بندوں کے ساتھ منافقت ہو یا اللہ رسول کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں منافقت کی اور اللہ کی ذات ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔